میری ماں ایک طویف ہے۔ روزانہ رات کو ایک شخص ہمارے گھر آتا اور ماں میک اپ کرتے ہی اس کے ساتھ چلی جاتی۔ سب محلے والے مجھے کہتے تم ایک طویف کی بیٹی ہو۔ لوگوں کی باتیں سن کر میں بہت تنگ آ گئی تھی۔ ایک دن میں ہمیشہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر چلی گئی۔ جب جوان ہوئی تو مجھے ایک لڑکا پسند آیا اور اس سے شادی بھی کر لی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ یہ لڑکا تو میرا ہی۔ میں جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلتی تو سب مجھے کہتے اس کے پاس مت جانا، یہ اپنی ماں کی طرح ناپاک ہے، اگر ہم اسے چھوئیں گے تو ہمارے ساتھ ہاتھ بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ میری ماں ناپاک نہیں ہے، میں زور سے چلاتی۔ ایک بچہ بولا میرے ابو کہتے ہیں تمہاری ماں ایک طویف ہے، تم ایک طویف کی ناجائز اولاد ہو۔ ایک دوسرا بچہ بولا اور طویف زادیوں کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ سب بچے مجھ پر ہنس رہے تھے۔ ایک دم میری آنکھ کھلی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ آس پاس دیکھا کوئی نہیں تھا سوائے میرے شوہر کے نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ پل بعد جب میری آواز بحال ہوئے تو مجھے احساس ہوا تھا یہ خواب تھا۔ میں نے پانی پینے کی غرض سے گلاس اٹھایا۔ گلاس کی آواز سے میرے شوہر کی آنکھ کھل گئی۔ بولے خیر تو ہے اس وقت کیوں جاگ رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوا، تم سو جاؤ۔ اتنا کہہ کر میں کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جسم کو چھو کر گزر گیا۔ دل کو سکون سا محسوس ہوا۔ میں اس خواب کے متعلق سوچنے لگی۔ یہ خواب نہیں تھا، ایک حقیقت تھی، میری زندگی کی سب سے بڑی اور تلخ حقیقت جسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ آج سالوں گزر جانے کے بعد بھی میرے بچپن نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ میں ایک ناپاک ماں کی بیٹی ہوں۔ جب مجھے بچے کہتے تو میں بھاگی بھاگی گھر آتی، آ کر دروازے کی کنڈی لگا لیتی اور سارے بچے مجھے چھیڑتے ہوئے میرے گھر کے دروازے تک آتے۔ جب آوازیں آنا بند ہو جاتی تو میں دھیرے سے کمرے کی کھڑکی کھول کر باہر جھانکتی اور پھر اسی کھڑکی میں بیٹھ کر ماں کا انتظار کرنے لگتی۔ ایک کمرے کی چھت ہمارا گھر تھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ ماں کیا کام کرتی تھی، کہاں جاتی تھی، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ بس وہ جانے سے پہلے اتنا کہہ کر جاتی میرے آنے سے پہلے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ جب ماں گھر آتی تو میں ماں سے کئی سوال کرتی، ماں تو کہاں گئی تھی؟ پھر ماں کو بتاتی، ماں آج پھر بچوں نے آپ کو ناپاک بولا ہے۔ ماں تو مجھے بتاتی کیوں نہیں ہے، سب تجھے ناپاک کیوں کہتے ہیں؟ میری پوچھنے پر ماں کہتی تو کسی کی باتوں پر دھیان نہ دیا کر، اور تمہیں کون کہتا ہے گھر سے باہر نکل، میں تمہیں منع کر کے جاتی ہوں نا۔ میں کہتی ماں میں اکیلی گھر میں بور ہو جاتی ہوں، اور ماں کوئی بھی مجھ سے سہیلی بننا پسند نہیں کرتی، سب کہتے ہیں میں ایک طویف زادی ہوں۔ ماں یہ طویف زادی کیا ہوتا ہے؟ میرے اصرار کرنے پر ماں مجھے اکثر ڈانٹتی اور کہتی کون کہتا ہے تو طویف زادی ہے، تو میری بہت ہی پیاری لاڈلی بیٹی ہے۔ پھر میں ماں سے کہتی ماں تو ایسا کر، مجھے اپنے ساتھ کام پر لے جایا کر، میں بھی وہی کام کروں گی جو تو کرتی ہے۔ تو ماں کہتی نہیں تم ایسی جگہ نہیں جا سکتی، وہ جگہ بہت گندی ہے۔ تو میں کہتی ماں تم ایسی گندی جگہ کام کیوں کرتی ہو، چھوڑ دو نا ایسی گندی جگہ کام کرنا، پھر تمہیں کوئی ناپاک بھی نہیں کہے گا اور میری بہت سی سہیلیاں بن جائیں گی۔ تو ماں کہتی کوئی بھی شوق سے گندی جگہ کام نہیں کرتا، میری مجبوری ہے۔ ہاں مگر بہت جلد ہم یہ گلی چھوڑ کر چلے جائیں گے کسی دوسری جگہ جہاں تمہاری بہت ساری سہیلیاں ہوں گی۔ میں اکثر ماں کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتی تھی۔ ایک شام ایسا ہوا، ایک آدمی گاڑی لے کر آیا اور ماں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی اور باہر سے دروازہ بند کر گئی۔ میں کھڑکی میں بیٹھ کر ماں کا انتظار کرنے لگی اور وہی بیٹھے سو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو بستر پر پایا اور ماں پھر تیار ہو رہی تھی کام پر جانے کے لیے۔ آج میرے دل میں سوچا میں ماں کا پیچھا کروں گی، وہ جگہ دیکھوں گی جہاں ماں کام کرتی ہے اور پھر میں چوری سی ماں کے پاس چلی جایا کروں گی۔ جب ماں گھر سے نکلی تو میں ماں کے پیچھے نکل کھڑی ہوئی۔ ماں کا پیچھا کرنے کے بعد میں نے دیکھا اس کے بعد کبھی میرے قدم گھر کی طرف نہیں گئے تھے۔ ہاں میں گھر سے بھاگ گئی تھی۔ بھاگتے بھاگتے میں ٹھوکر کھا کر گری تھی اور گرتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آنے کے بعد جب لوگوں نے مجھ سے پوچھا میں کون ہوں تو میں سہم سی گئی۔ ابھی لوگ میرے چہرے سے پڑھ رہے تھے کہ میں ایک ناپاک ماں کی بیٹی ہوں۔ ایک عورت نے پوچھا تمہاری ماں کہاں ہے؟ تو میرے منہ سے نکلا میری ماں مر چکی ہے۔
میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے ایک پل میں اپنی زندہ ماں کو مار دیا تھا، اس کے 10 سال کے پیار کو بھلا دیا تھا۔ جب لوگوں نے سنا میری ماں مر چکی ہے اور میں لاوارث ہوں تو لوگوں نے مجھے چائلڈ ہوم پہنچا دیا، جہاں پر میری عمر کی اور بہت سے بچے تھے، جہاں پر میری بہت سی سہیلیاں بھی بن گئی، اور کوئی مجھے یہ نہیں کہتا کہ میں ایک ناپاک ماں کی بیٹی ہوں۔ یہاں میں بھول گئی میری کوئی ماں بھی ہے، چونکہ میں سب بچوں میں بڑی تھی۔ مجھے سب بچوں کا انچارج بنا دیا گیا۔ میں پوری توجہ سے کام کرنے لگی۔ ماں ہوں، سال کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر ایک دن ایسا آیا، میری ذہانت کی وجہ سے مجھے پورے چائلڈ ہوم کی باس بنا دیا گیا۔ مالکن کی غیر موجودگی میں میں سارا کام دیکھتی تھی۔ میری مالکن مجھ سے بہت خوش تھی، وہ مجھے اپنی بیٹی مانتی تھی۔ پھر ایک دن ایسا آیا، میں شادی کے بندھن میں بندھ گئی۔ میری عباس سے شادی ہو گئی۔ میری عباس سے ملاقات ایک گیٹ ٹوگیدر میرج ایونٹ میں ہوئی تھی۔ یہ میرٹ ایونٹ میری مالکن نے ارینج کیا تھا۔ وہ اکثر ایسے ایونٹ آرگنائز کرتی رہتی۔ وہ بہت سخی دل انسان تھی۔ اس سارے پروگرام کا کام میری نگرانی میں ہو رہا تھا۔ سارے انتظامات میں خود دیکھ رہی تھی۔ ایک ورکر نے مجھے آ کر کہا، باہر ایک لڑکا کھڑا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ یہاں ڈیکوریشن کا کام کرنے آیا ہے اور کچھ کام ہونے کی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہے۔ میں نے اس ورکر سے کہا، چلو میں خود دیکھتی ہوں۔ جب میں نے پہلی بار عباس کو دیکھا تھا، وہ مجھے پہلی ہی نظر میں بہت اچھا انسان لگا تھا۔ میں اس کے پاس گئی تو اس نے مجھے اپنے لیٹ ہونے کی وجہ بتائی اور میرے ساتھ چلتے ہوئے اندر تک آیا تھا۔ میں اسے وہ جگہ دکھانے لگی جہاں پر ڈیکوریشن کا کام ہونا تھا۔ وہ مجھے شکریہ بولتے ہوئے اس جگہ پر چلا گیا جہاں پر ڈیکوریشن کا کام ہو رہا تھا۔ میں کچھ دیر اسی جگہ کھڑی رہی، پھر اپنے کام میں لگ گئی۔ ہاں، مگر آج پہلی بار میرے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ میں نے کسی مرد کے بارے میں رک کر سوچا تھا، ورنہ مجھے مرد نام سے نفرت تھی۔ دوسری بار میری عباس سے فون پر بات ہوئی تھی، کچھ پیمنٹ کرنا باقی تھی۔ اس سلسلے میں میں نے دوبارہ کال کی تھی۔ اتفاق سے کال عباس نے ریسیو کی۔ شاید اس میں خدا کی کوئی مرضی شامل تھی، جو دوسرے دن عباس ایک لڑکے کے ساتھ میرے آفس میں موجود تھا۔ نہ جانے میں اتنا خوش کیوں تھی۔ میری یہ خوشی میری آنکھوں سے بیاں ہو رہی تھی۔ یہی سے ہماری دوستی کی شروعات ہوئی۔ عباس نے اپنی زندگی کا ہر سچ مجھے بتایا تھا۔ میں بھی بے چین رہنے لگی جب تک اپنے دل کی ہر بات عباس سے شیئر نہ کر لیتی۔ دل کو سکون نہیں ملتا تھا۔ یہ دوستی کب پیار میں بدل گئی، پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ دوسری طرف عباس کا بھی یہی حال تھا۔ جب عباس نے اپنے دل کا حال بتایا تو ہمیں خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ پھر ہم دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا۔ میں نے عباس کو سب کچھ سچ بتایا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ میری ماں کون تھی۔ میں کس حال میں بھی عباس کو یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ میری ماں ایک طویف تھی۔ ابھی تک سوئی نہیں۔ عباس نے چپکے سے آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو تمہیں خیالوں کی دنیا سے واپس لوٹ آئی اور کہا، آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں؟ عباس نے بہت پیار سے پوچھا تھا۔ نہیں تو عباس، میں کیوں تم سے کچھ چھپاؤں گی؟ لیکن عباس بولا، ہماری شادی کو 2 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ میں نے ان 2 ماہ میں نوٹ کیا ہے آپ اکثر نیند میں بے چینی سے کروٹیں بدل رہی ہوتی ہے، جیسے ہی آپ کوئی بہت بھیانک خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں ایک دم گھبرا گئی، کہیں عباس کو میرے ماضی کے بارے میں پتہ تو نہیں چل گیا۔ پھر مجھے یہ سوچ کر تسلی ہوئی، عباس کیسے جان سکتا ہے، جبکہ میں زندگی کا یہ راز سوائے میرے کوئی اور نہیں جانتا۔ اس واقعے کی دوسری روز اچانک میری رات میں آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا عباس بستر پر نہیں تھا۔ مجھے باہر سے سرگوشیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دیکھا عباس کسی سے فون پر بات کر رہا ہے۔ عباس کہہ رہا تھا، کل میں آپ سے ملنے آ رہا ہوں۔ پہلے میں آپ کے منع کرنے پر نہیں آئی، لیکن اب میں رکنے والا نہیں، بھلے کچھ بھی ہو جائے۔ اتنا کہہ کر عباس نے کال کاٹ دی۔ عباس کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ عباس بھی چپکے سے آ کر لیٹ گیا۔ میں نے محسوس کیا عباس ایک پل کے لیے سویا نہیں تھا۔ دل چاہا عباس سے پوچھوں، کیا بات ہے؟ کون ہے وہ جس کے لیے وہ اتنا بے چین ہے؟ پھر سوچا، نہیں، کل وہ جب جائے گا تو خود بتائے گا۔ دل میں خیال آیا، عباس نے تو کہا تھا اس کا دنیا میں کوئی اور نہیں ہے، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی۔ تو پھر آج کس کے لیے وہ رات بھر نہیں سویا؟
دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ نہیں، میرا عباس ایسا نہیں ہے، اس نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، اپنی زندگی کا ہر راز بتایا ہے۔ کئی سالوں میں الجھی صبح ہو گئی، میں انتظار میں تھی، عباس مجھے بتائے گا، لیکن عباس نے مجھے کہا اسے باہر جانا ہے، کچھ ضروری کام ہے، شام تک لوٹ آؤں گا۔ میں عباس پر شک نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جب میں نے عباس کی شاپ کال کی تو پتہ چلا عباس شاپ پر گیا ہی نہیں۔ عباس کسی اور سے ملنے گیا تھا، وہ بھی مجھے جھوٹ بول کر۔ آخر کس سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی میری سوچ کا دائرہ غلط طرف جا رہا تھا، جو ہمیں ہرگز نہیں جاتی تھی۔ گھر واپس آنے پر عباس نے بتایا اسے شاپ پر آج کل زیادہ کام ہیں، کچھ پرانے کسٹمر ہیں جو صرف اسی سے کام کروانا چاہتے ہیں۔ میں نے عباس کو جانے سے نہیں روکا، مگر دل میں فیصلہ کیا کہ کل کو عباس کے پیچھے جاؤں گی اور دیکھوں گی وہ کس سے ملنے جاتا ہے۔ دوسرے دن میں نے عباس کا پیچھا کیا تھا۔ عباس نے بازار سے تھوڑے پھل خریدے تھے اور کچھ میڈیسن بھی۔ عباس رکشے سے اتر کر گلی میں داخل ہو گیا، کچھ گھر چھوڑ کر عباس سے گھر میں داخل ہو گیا۔ اسے میری خوش قسمتی سمجھ لے یا بد قسمتی، عباس دروازہ کھلا چھوڑ گیا تھا۔ میں جب اندر داخل ہوئی، کھڑکی کے پاس میرے قدم رک گئے۔ اندر سے عباس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ عباس کہہ رہا تھا، میں نے آپ کے کہنے پر آج تک کسی کو نہیں بتایا، میرا بھی اس دنیا میں کوئی ہے، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی نہیں، لیکن بہت ہو گیا، اب میں کسی سے نہیں ڈروں گا، بھلے دنیا مجھے کچھ بھی کہے۔ میں ایک طویف کا بیٹا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ میری ماں ہو، میں بس اتنا جانتا ہوں۔ عباس بول رہا تھا اور مجھے پیروں تلے زمین نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں عباس، تمہیں میری قسم ہے، تم کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ کمرے سے آنے والی دوسری آواز مجھے کچھ جانے پہچانی سی لگی۔ کان لگا کر سنا تو دوسری عورت کہہ رہی تھی، عباس تم کسی کو نہیں بتاؤ گے، میں تمہاری ماں ہوں، ایک ایسی بدنصیب ماں جس کی وجہ سے اس کی بیٹی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نہیں چاہتی لوگ تمہیں بھی تانے دے اور تم بھی مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ عباس، آج میں تمہیں تمہارے سب سوالوں کے جواب دیتی ہوں جو تم بچپن سے پوچھتے آ رہے ہو۔ ہاں عباس، میرے ان آنسوؤں کی وجہ کوئی اور نہیں، میری بیٹی ہے۔ ایک دن میں گھر لوٹی، وہ گھر پر نہیں تھی، وہ یہ برداشت نہیں کر پائی۔ عباس، میں ایک طویف ضرور تھی، میں نے ایک کوٹھے پر ہی جنم لیا تھا، لیکن میری بیٹی ناجائز نہیں تھی، میں نے اس کے باپ سے چھپ کر نکاح کیا تھا، پھر وقت آنے پر اس کے باپ نے مجھے کہہ کر دھکا دیا، اس کے سماج میں ایک طویف کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھ سے نکاح کر کے میں نے یہ بات سب سے چھپائی تھی، کسی کو کیا بتاتی، لیکن جب ہمارے کوٹھے پر سب کو پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو سب نے مجھے برا کہنے کی بجائے خوشی منائی۔ سب خوش تھے کہ ان کے کوٹھے پر ایک اور لڑکی کا اضافہ ہونے والا ہے، سب لڑکی ہونے کی دعائیں مانگنے لگے، لیکن عباس، میں روز خدا کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی، اے خدا تو مجھے بیٹی نہیں دینا، میں اپنی اولاد کو طویف بنتے نہیں دیکھ سکتی تھی، میری ماں تو مجھے پیدا کر کے مر گئی، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن خدا نے میری دعائیں نہ سنی اور مجھے بیٹی دے دی۔ میں دل ہی دل میں بہت اداس تھی، لیکن کوٹھی پر سب مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے، کیونکہ بیٹی کی پیدائش کے بعد میری لاپرواہی کی وجہ سے میرا جسم ناچنے کے قابل نہیں رہا تھا، اس لیے میں نے ناچنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں آپ کوٹھے پر نہیں رہوں گی۔ میرے ایک چاہنے والے نے مجھے ایک مکان دیا، میں اپنی بیٹی کے ساتھ ادھر رہنے لگی، لیکن پیٹ کی پیاس بجھانے کے لیے مجھے کوٹھے پر جانا پڑتا، میری کوئی پرستار آ جاتا اور مجھے تھوڑے پیسے مل جاتے۔ عباس، انہی دنوں تیری ماں کو کوئی کوٹھے پر فروخت کر گیا تھا، کسی نے تمہاری ماں کے ساتھ بے وفائی کی تھی، کوٹھے کی مالکن نے تیری ماں کو خریدا تھا، تیری ماں ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، میں نے اسے بہت سمجھایا تھا وہ اپنے گھر لوٹ جائے، لیکن وہ نہیں مانی اور مجھ سے وعدہ لیا اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تمہارا خیال رکھوں گی، تمہیں اس دلدل سے بچا لوں۔ میں نے تمہاری ماں کو کچھ بھی ایسا ویسا کرنے سے منع کیا اور وہ بات مان گئی تھی، لیکن وہ چاہتی تھی تیرے پیدا ہونے کے بعد میں تمہیں لے کر
کہیں غائب ہو جاؤں۔ اسی لیے میں نے ایک آدمی کو راز میں لے کر یہ گھر بھی دیکھ لیا تھا جہاں مجھے چھپ کر رہنا تھا۔ تیری پیدائش تک میں چند سال تیرے ساتھ رہی، لیکن ایک دن میں گھر لوٹی تو میری بیٹی گھر پر نہیں تھی۔ میں نے ہر جگہ تلاش کیا، گلی کے سب بچوں سے پوچھا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی تھی۔ سب کہنے لگے، ایک بیٹی کب تک یہ برداشت کرتی کہ وہ ایک طویف کی بیٹی ہے، اسی لیے وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی۔ میں کیسے بتاتی سب کو؟ میں جیسی بھی ہوں ایک ماں ہوں۔ وہ میرے جگر کا ٹکڑا تھی، میری جان تھی، میرا سب کچھ تھی، لیکن اس ظالم سماج نے اسے مجھ سے چھین لیا تھا۔ لیکن دنیا والے کب یہ سمجھتے تھے؟ وہ کہتے تھے جیسی ماں ہے ویسی بیٹی ہے۔ ان کے نزدیک ایک طویف کا کوئی وجود نہیں ہوتا، پھر بھلے وہ ایک بہن ہو، بیٹی ہو یا پھر ایک ماں ہو۔ میری بیٹی کی پیدائش پر کوٹھے پر بہت سا ناچ گانا ہوا تھا، سب ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا یہ بڑی ہو کر کمال کی ناچنے والی بنے گی، کوئی کہہ رہا تھا اس کی آنکھیں کتنی پیاری ہیں۔ لیکن پھر دوسرے دن رات کے اندھیرے میں اپنی بچی کو لے کر وہاں سے نکل آئی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو اس ظالم دنیا سے بچا لینا چاہتی تھی، لیکن عباس تمہاری ماں اور اپنی روزی کی وجہ سے میں دوبارہ کوٹھے پر جانے لگی تھی۔ تمہاری ماں نے کہا تھا میں اپنی غلطی کی سزا اپنے بیٹے کو نہیں دینا چاہتی۔ میں نے تو تمہاری ماں کو بھی ساتھ آنے کا کہا تھا، لیکن وہ نہیں مانی، بولی میں نہیں گھر سے بھاگ کر اپنی ماں کا دل دکھایا۔ اب میں اپنے بیٹے سے دور رہ کر اپنی غلطی کا ازالہ کروں گی۔ اس دن کے بعد تمہاری ماں کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہوگا خدا جانتا ہے۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں، اس دن کے بعد میں کبھی اس طرف پلٹ کر نہیں گئی اور یہاں اس گھر میں آ کر رہنے لگی۔ یہاں مجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ اندر سے آوازیں آنا بند ہو گئی تھی، سوائے سسکیوں کی آوازوں کے۔ میرے اندر کچھ ٹوٹا تھا بہت زور سے۔ جن ہاتھوں نے بسم اللہ کہہ کر مجھے گرنے سے بچایا تھا، وہ ہاتھ کسی اور کے نہیں، میری ماں کے تھے۔ میری سماعتوں سے پہلی آواز ٹکرائی تھی، بیٹا سنبھل کے، اور دوسری آواز میرے شوہر کی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے تم یہاں کیسے؟ اس کے بعد مجھے ہر آواز سنائی دینا بند ہو گئی۔ سنائی دے رہی تھی بس ایک آواز، اور وہ تھی میرے ضمیر کی، جو کہہ رہا تھا میری ماں ناپاک نہیں ہے اور نہ کبھی ناپاک تھی۔ میں رو رہی تھی اور میرے ساتھ میری جنت بھی، کہ ماں میں وہی بد نصیب تیری بیٹی ہوں جو تجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میری ماں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور میں رو رو کر صرف ایک بار تھی کہہ رہی تھی کہ میری ماں طویف نہیں ہے، میری ماں ناپاک نہیں ہے، میری ماں صرف میری جنت ہے، صرف میری جنت۔